بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ آج لاہور سے اہم ترین خبر کے ساتھ آج DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اہم ترین پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں نہ صرف انہوں نے بھارت، افغانستان بلکہ پاکستان کے لوگوں کو بھی پیغام دیا۔ انہوں نے اس بات سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں، باتیں ہو رہی، یہ قیاس رائیاں اور بے مقصد جھوٹ ہے۔ جبکہ یاد رکھیں کہ چند دن سے مسلم لیگ نون والے تاثر دے رہے تھے کہ ان کی حکومت کے ساتھ ڈیل ہو رہی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں نے کہا کہ نواز شریف سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ ہم آئیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کہو گے اگر تم آ گئے، اور ان کی مرضی سے الیکشن ہوگا۔ ناظرین، ہماری اطلاعات ہے کہ سرکاری ادارے انٹرفیرنس کرتے ہیں، ڈیلیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کے لیے مثال کے طور پہ میں اصغر خان کیس بتا دیتا ہوں جو عدالت میں ہے اور DGI کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کیسے گئے، تاہم ہم نے اپنے DGISPR جو پاکستان کی ایک سب سے بڑا، اہم اور طاقتور محفوظ ادارہ ہے، وہ پاک فوج ہے، ان کے ترجمان کا کہنا ہمارے لیے اہم ہے۔ لیکن بینگ اے جرنلسٹ میری اطلاع ہے کہ ڈیل چھیل، گیو اینڈ ٹیک ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات کو زیادہ اہمیت دیں گے بابر افتخار صاحب کی، کہ انہوں نے کہا ہے، میجر جنرل صاحب نے، کہ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ڈیل سے متعلق کہا یہ سب قیاس رائیاں ہیں، اگر کوئی اس طرح کی ڈیل کی بات کرتا ہے تو اس سے بات کریں، کون ڈیل کر رہا ہے۔ ناظرین، ڈیل کی کبھی رسیدیں نہیں ہوتی، یہ چیزیں کبھی بتا کر نہیں ہوتی۔ ماضی کی مثال میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نواز شریف صاحب گئے، رات کو جہاز آیا، مشرف لے گئے۔ نواز شریف اب اس دفعہ بیمار ہوئے، جیل گئے، جیل سے ہسپتال گئے، اور خود وزیر اعظم پاکستان نے اپنے بیان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آج کل راستہ نکالا جا رہا ہے سابق نواز شریف نااہل کو بے گناہ کرانے کے لیے۔ لیکن ہم اپنی DGISPR جو ہمارا اہم ترین ادارہ ہے، پاکستان کی سلامتی کی علامت ہے، ان کے ترجمان میجر جنرل افتخار یاد کو دیں گے۔ انہوں نے کہا اس کے مرخات کیا ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس پر جتنی کم بحث کی جائے اتنا ہی ملک کے مفاد میں۔ یقیناً یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمیں سب کو ملک کا مفاد دیکھنا ہے، اس ملک کے مفاد کے بغیر ہم سب زیرو ہیں۔ لیکن کیا سیاسی مداخر حکومتیں سیاسی اداروں کو، سرکاری اداروں کو ڈیل کرتے یا نہیں کرتے؟ اصغر خان کیس کیا تھا، جنرل دورانی کا کیس کیا تھا، کیا نواز شریف نے کس جرنیل کو BMW دی تھی؟ ناظرین، اس موقع پر انہوں نے کہا، خصوصاً DGISPR نے کہنا تھا، کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ جو پاکستان کے خلاف مہم چلاتا ہے، پاکستان کے اداروں کو ناحق جھوٹا کرتا ہے، وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ لیکن 22 کروڑ عوام پاکستان کی دشمن نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہاں، اگر کوئی قانون سے نہ صحافی باہر ہے، نہ سیاستدان باہر ہے، نہ ہی کوئی سرکاری افسر باہر ہے۔ انہوں نے اس بات میں کہا کہ اداروں کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ ایسی تمام سرگرمیوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے لنک سے بھی آگاہ ہیں، یہ پہلے بھی ناکام ہوئے اور اب بھی ناکام ہوں گے۔ ناظرین، اگر میجر جنرل صاحب افتخار بابر صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے آگاہ ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ملک کی دشمنی کرتا ہے، اگر اختلاف رائے نہیں، خود انہوں نے کہا ہم ان کے لنک سے بھی آگاہ ہیں اور یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں، تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمان پاکستان کا دشمن قرار، اگر لنکس بھی پتہ ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہماری پاک فوج کے DGISPR سے بہت مانا گزارش ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن اگر پاکستان کے خلاف کوئی غداری کر رہا ہے تو اس کو پاکستان میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ان کی اس جواب کے بعد بھارت میں سہم گیا ہے کہ پاکستان کہیں ان کو منہ توڑ جواب نہ دے۔ اس موقع پر انہوں نے TTP کی ناکامیوں کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ افغانستان میں طالبان نے ہمیں
کا ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات میں آئیں۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 2020-21 میں شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا گیا اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے دہشت گرد تنظیموں کا صفایا کیا، جس میں پاک فوج کی لامحدود لاتعداد قربانیاں ہیں، افسروں اور فوجی جوانوں کی شہید اور معذوروں کوئی بے پناہ قربانی ہے، ورنہ بھارت جیسا یار ملک اس ملک کو ایک دن بھی نہ چلنے دیں۔ صفایا کہ انہوں نے کہا طاقت کا استعمال صرف ریاست کا حق ہے، یقیناً طاقت کا استعمال ریاست کے اندر ریاست اگر ہوگی تو وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل افتخار بابر کا کہنا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی گئی اور 78 تنظیموں کے خلاف 78 تنظیموں کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ انہوں نے کہا ایکشن لیا گیا اور جبکہ تھریڈ الرٹ کی صورت میں حملے روکنے کے 70% کامیابی ملی۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اگر یہ دشمن دہشت گرد نہ پکڑے جاتے تو پاکستان میں بہت بڑی تباہی ہوتی۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی شاندار رہی۔ کراچی میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں نمایاں کمی آئی۔ 2014 میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں 6 نمبر پہ تھا اور آج کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس 129 نمبر پہ۔ یقیناً یہ پاک فوج کی قربانیوں اور مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے، جس میں ہمارے شہداء کا خون اور غازیوں کی جدوجہد ہے۔ میجر جنرل افتخار نے کہا کچھ عرصے سے پاکستان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اور اس مہم کا مقصد عوام اور ریاست کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا شر پسند لوگ بیرون ملک بیٹھ کر ملک کے خلاف جھوٹی مہم چلا رہے ہیں۔ ان کے مطابق باہر سے بیٹھے کچھ لوگ شر پسند عناصر پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور اس دفعہ بھی ناکام ہوں گے۔ ہم ان عناصر کے مقاصد بخوبی آگاہ ہیں۔ ناظرین، میجر جنرل نے اپنی پریس کانفرنس جو اہم ترین بات کی، انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے کرتے ہوئے بھارتی فوج دہشت گردی کے نام پر مظلوم کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے اور اس نے درندگی اور انسانیت سوز ایک مثال بنا دی ہے، جبکہ بھارت لائن آف کنٹرول ایل او سی کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو شہید کر چکا ہے۔ ایل او سی پر پورا سال امن رہا اور بھارت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ، پاکستانی لوگ، مسلمان، مقامی لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے اور ہر وقت جو بھارت ایل او سی پر فائرنگ کر کے بے گناہ انسانوں کو شہید کرتا تھا وہ باز رہے۔ لیکن ساتھ ہی بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے الزام تراشی اور جھوٹا پروپیگنڈے پر بھی مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ اٹھانے کے لیے مخصوص ایجنڈا قرار دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف جھوٹا بے بنیاد پروپیگنڈا کرتا ہے، جس کی بھرپور جواب دی جاتی ہے، کیونکہ پاک فوج اس وقت کم ترین وسائل میں، کم ترین خرچے میں ہر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دینے کی پوزیشن میں، کم بجٹ کے باوجود پاکستانی فوج ہر مسئلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا پروپیگنڈے سے ہم واقف ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ واقف کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے، کیونکہ جو فوج کے خلاف ہے وہ ملک کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی سوال پیدا کرتا ہے تو ناظرین اسے فوج کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، جبکہ 5 اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی محاصرہ کر کے درندگی کی مثال قائم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ کے تحت افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے مقصد دونوں ممالک کی سرحدوں اور لوگوں کو محفوظ بنانا ہے، افغانستان اور پاکستان کی عوام کو محفوظ بنانا۔ انہوں نے کہا کہ باڑ لگانے کا کام کم و بیشتر 95% کمپلیٹ ہو چکا اور یہ امن کی باڑ ہے، جسے لگانے کے لیے انہوں نے کہا ہمارے پاک فوج کے افسر جوانوں کا خون شامل ہے، جس کو ہر صورتحال میں مکمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا تحفظ یہ پاک فوج بنائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا مغربی سرحد پر 2021 میں صورتحال تشویشناک نہیں رہی، افغانستان سے غیر ملکی فوج کے انخلاء اور پاکستان کی سکیورٹی پر تاہم پاک فوج نے ہر سطح پر ہم آہنگی قائم کی۔ ناظرین، ایک تو وہ کہتے ہیں ڈیل نہیں ہو رہی، ہماری خبروں کے مطابق ماضی میں ڈیل ہوتی رہی، یہ خبریں غلط ہو سکتی ہیں، اس سے اختلاف رائے زندہ ہے۔ کون ڈیل کرتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اس سے دور کیوں رکھتی ہے؟ اگر پھر مجھے یہ بتائیں زبیر محمد نے کیوں کہا کہ میں 4 گھنٹے ملاقات کرتا رہا؟
پھر مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کہہ رہی ہے کہ ہاں ڈیل ہو رہی ہے، نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف سے منت سماجت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ افواہیں ہیں، اسے رات کو ٹاک شو پر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین اس کے ساتھ ماضی انہوں نے کہا کہ سول اور ملٹری حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھی بات ہے، ملٹری کا اپنا کام ہے، سول حکومت کا اپنا کام ہے، دونوں نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور چاہے کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو یا حکومت ہو، ان کا کام آئین اور قانون کے دائرے میں پاکستان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے واشکاف لفظوں میں کہا تحریک طالبان پاکستان کو کوئی کامیابی نہیں ملی اور پاک فوج نے ہر موقع پر ان کی دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے کہا افغانستان میں افغان حکومت نے طالبان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنے کی کہی، جس پر ہم نے مذاکرات کی ہے، لیکن کسی بھی دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹی ٹی پی کے ساتھ 9 دسمبر کو سیز فائر ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ناظرین بات یہ سچ ہے کہ اگر واقعی ہی ڈی جی آئی اسپیئر کا مطلب ڈیل نہیں ہو رہی، کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں نہیں ہوئی، تو پھر اصغر خان کیس اور نواز شریف کیسے گئے مشرف دور میں، اس میں سوال بنتا ہے۔ لیکن ہمیں ڈی جی آئی اسپیئر کو توجہ دینا ہے۔ آج مجھے لگتا ہے جو نون لیگ والے یہ تاثر دے رہے تھے کہ نواز شریف سے منتیں کی جا رہی ہیں، وہ پاکستان آ رہے ہیں اور ان سے یہ شورٹی لی جا رہی ہے اداروں کے خلاف نہیں، آج ان کو منہ توڑ جوار ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو۔ نہ صرف انہوں نے بھارت افغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو، بلکہ پاکستان میں چھپے وہ لوگ جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تاہم اداروں کو بھی اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ غیر جانبدار رہے، اور ہم سب کو بھی غیر ذمہ داری سے صحافت ادا کرنا ہوگی۔ صحافی کا کام سوال اٹھانا ہے، صحافی کبھی پارٹی نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ پاک فوج بھی پاکستان کی ہے، پاک فوج پاکستان کی ہے، فوج پاکستان پاک فوج کا ہے۔ فوج کے خلاف دنیا میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کہیں کوئی سیاست میں اختیارات سے تجاوز کر کے کوئی سرکاری ادارہ انٹرفیرنس کرتا ہے تو اس کا جواب سوال کرنا جرم نہیں۔ پاکستان ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، ان کے لیے جان و مال قربان۔ پاکستان زندہ باد۔